قرآن کریم آگے سورہ آل عمران کے اندر یہی ہے کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور یہی راسخین فی العلم کی آزمائش ہے، کیونکہ علم والے علم کو چاہتے ہیں، اور جاہلوں کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ان سے کہا جائے سیکھو، ان کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے، جنہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل علم کی آزمائش حروف مقطعات کے اندر یہ رکھی ہے کہ یہاں رک جاؤ، یہاں تم نے زیادہ غور و خوض نہیں کرنا، تو ان کو روکا۔ تو جو رک جائیں گے، ان متشابہات کے اندر غور و خوض نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ان کو رشد و ہدایت سے نواز دیں گے، اور جو نہیں باز آئیں گے یہاں پر بھی اپنی اگڑیں دوڑاتے رہیں گے، تو فرمایا ان کے دل جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کے بہت سارے معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہماری آزمائش ہے، ہماری سمجھ سے اگرچہ بالا تر ہے لیکن ہم نے ماننا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور عربوں کے اندر یہ چیز رائج تھی، ان کے شاعرانہ کلام، آپ بڑے بڑے قصیدے ان کے دیکھیں، ان میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز رائج تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ اگر رائج نہ ہوتی اور یہ چیز فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوتی تو عرب تو اعتراض کرتے، وہ تو اسی ٹوہ میں تھے کہ قرآن کریم کے اوپر اعتراض کیا جائے، لیکن جب انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو آج کے معاشرے والوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کی جگہ لے جائیں۔ اصل یہی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے اور اپنی عقلوں کو ان کتابیں رکھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب یا یہ کتاب عظمت والی۔ ذالکہ کا اشارہ ویسے دور شخص کے لیے آتا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ رتبے میں، عظمت میں، بلندی میں، رفعت میں بہت بلند و برتر ہے، ایسے ہیں جیسے بہت اونچی ہے۔ اور الکتاب، قرآن کریم نے اپنا پہلا تعارف الکتاب سے کروایا کہ کتاب تو یہی ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ کتاب کامل یہی ہے، دنیا جہان کی کتابیں اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں وہ ناقص ہی ہوگی، کامل کتاب یہی ہے جو اپنا تعارف الکتاب سے کروا رہا ہے قرآن کریم۔ بلکہ عام دنیاوی کتابوں کو تو ایک طرف رکھیں، جو وحی والی کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل اور زبور، وہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھی جائیں تو وہ الکتاب کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ کیوں کہ ان کو جو اکٹھا کیا اس میں بہت ساری انسانی عقلیں آ گئیں، بہت ساری سوچ اور انسانی الفاظ آ گئے۔ یہاں الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اتارے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو اکٹھا کر لیا گیا، ہماری یہ لکھی لکھائی محفوظ میں نوان جس طرح اوپر سے اتری ہے اسی طریقے سے اس کو لکھا گیا، اور یہ اصل میں لوح محفوظ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ الکتاب ہے اس کا تعارف، کہ اس کے اندر انسانی عقلوں کی یا انسانی الفاظ کی کوئی آمیزش نہیں ہے کہ پہلے اس کو ویسے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو تو پھر ذہنوں سے نکال کر اس کو کتاب اور اورات کے اندر لکھا لیا گیا، نہیں فرمایا اس کے الفاظ جیسے جیسے آتے گئے ویسے ویسے اس کو لکھا جاتا رہا، اس وجہ سے یہ الکتاب ہے، اور اس کے سامنے باقی کتابیں جو ہیں نا وہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، ایسی کامل کتاب ہے۔ یہ ایک جہان ہے، یوں سمجھ لیں قرآن کریم میں ایک جہان ہے، اس جہان کے اندر آپ جائیں گے نا تو یہاں آپ کو حقائق ملیں گے، خواب نہیں ہیں، افسانے نہیں ہیں۔ آپ مثال کے طور پر اس کی خبریں مینوان پوری ہوں گی، اس کے احکامات جو دے دیے گئے اس سے بہتر حکم آ ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کوئی شک و شبہ، تردد، بے چینی کا جہان نہیں ہے، یہ اطمینان کا جہان ہے، یقین کا جہان ہے۔ اس کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، شک و شبہ کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی خرابی ہے، وگرنہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ یقین اور اطمینان اور سکون کا جہان ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں، ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا خراب ہو جاتا ہے، اس کو سیب بھی کھلائیں گے تو اس کو کڑوا لگے گا، اس میں سیب کا قصور نہیں، قصور اس میں اس کی اپنی طبیعت کا ہے کہ جو بخار کی وجہ سے جو ہے نا وہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ جب انسان کسی چیز سے پورا فائدہ اس وقت حاصل کرے گا جب اس کو یقین اور اعتماد اور اطمینان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کتاب کا تعارف کروانے کے بعد بتا دیا کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس پر اعتماد کرو، اور انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے تو اللہ رب العزت اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ نہیں اعتماد کیا جائے گا، شک کیا جائے گا تو انسان
راہیں بھٹکتا رہ جائے گا اور گمراہی کی طرف رہے گا۔ اس کے بعد تیسری اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ھدی للمتقین، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ یعنی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ قصے ڈھونڈنے لگ جائیں، یا جو کوئی فلاسفہ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کی بحثوں کے اندر الجھ جائیں اور عقلی اور دلائل دینے لگ جائیں، نہیں۔ اور نہ ہی یہ کوئی ناول ہے کہ دل بہلانے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ یہ ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے، طرز زندگی تمہیں بتائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، جہاں ٹھوکر لگے گی وہاں اس کو اٹھا کر دیکھنا، تمہیں سیدھا کر کے کھڑا کر دے گا اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ یہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ کوئی دنیا جہان کی کتاب نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ تو ہدایت نامہ ہے کل جہان کے لیے، لیکن اس سے فیض یاب وہی لوگ ہوں گے متقین جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جو ضمیر رکھتے ہیں اور جو فکر آخرت کو لیے ہوئے ہیں، پھونک پھونک کر سمجھ بوجھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم بالکل ان کو پوری رہنمائی کرے گا کہ تم نے دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز سے میں تمہارا فائدہ ہے، کس میں تمہارا نقصان ہے، کس سے دوسرے بھی تم سے فیض یاب ہو جائیں گے اور کن اعمال سے دوسروں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایسے لوگ ہی متقی ہوتے ہیں جو پھونک پھونک کر زندگی، تقویٰ کا معنی ہے بچ جانا، ہر ایسے کام سے بچ جانا جو اس کے لیے نقصان دہ، وقایا سے ہے یہ لفظ۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ انسان کے لیے کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد تمام حرام کاموں کو چھوڑ دینا اور حلال چیزوں کو اپنا لینا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر بچ جائے اور غیر سب دل سے نکل جائے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ان تینوں درجے بیان کیے گئے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، لا الہ الا اللہ کو کلمۃ التقویٰ کہا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے بقدر تو اللہ سے ڈرو جتنا کر سکتے ہو۔ اور ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گیا امیر المومنین، کبھی آپ نے اس پگڈنڈی پر سفر کیا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور بیچ سے جانا ہو تو کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا میں بڑی احتیاط سے چلوں گا، کپڑوں کو بھی سمیٹوں گا کہ کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، حرام سے بچنا، حلال پر چلنا اور اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرتے رہنا۔ تو یہی قرآن کریم میں، ویسے تو جس طرح مثال دوبارہ سمجھ لیں، آفتاب عالم مہتاب کو روشن کرتے ہیں، لیکن نبینہ کے سامنے کتنی ہی شعائیں کر دی جائیں اس نبینہ کو ان شعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن ھدی للناس ہے، لیکن وہ لوگ جو دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنا باطن خراب کر لیا ہے، جن کا ضمیر ہی نہیں ہے، کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے جتنا بھی قرآن کریم کھولا جائے گا وہ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔